مصطفیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ عزیزان محترم، آج کا وہ مبارک دن ہے جب رب اکبر نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا۔ جی عزیزان محترم، آج ہی کا وہ دن ہے جب ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی۔ عزیزان محترم، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہیں پروردگار نے ایک لمحے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور مسجد الاقصیٰ سے ساتویں آسمان پر بلایا کہ جب رسول واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی۔ عزیزان محترم، ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے لیے رفتار روشنی کی بھی کم پڑ گئی۔ براق آیا تھا آسمان سے اور پرواز لے کر جا رہا تھا۔ بس عزیزان محترم، یہ پروگرام مزہ خانہ سکینت صغیرہ اور گریف ایجنسی کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں پیش ہے، اور آج کے اس جشن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں، اور اس جشن کا آغاز کرنے کے لیے میں اپنے خواہر آسیہ رضوی صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ناظرین السلام علیکم، میں آسیہ رضوی آپ تمام مومنین کو شب معراج رسول بہت بہت مبارک ہو، اور اسی کے سلسلے میں ایک نذرانہ عقیدت آپ کی سماعت کے حوالے۔ یا محمد، یا محمد، یا محمد، ایسے ذات آپ نے پائی کہ بس، یا محمد، ایسے ذات آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، یا محمد، ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس، یا محمد، ایسے عزت آپ نے پائی کہ بس، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمیں پر اتنے شیدائی کہ بس، یا محمد، ایسے عزت آپ نے پائی کہ بس، اور تھا حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا، تھا حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا، کھائی جاتی تھی
عزت آپ نے پائی کہ بس جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر، جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر، ہاں شب ہجرات اسی کو ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا، ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا، غیب کے پردے سے جیسے ہی ندائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے، اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے، ذوالفقار حیدری کچھ ایسی لہرائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس وہ تو کہے یہ دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا، وہ تو کہے یہ دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا، ورنہ دو عالم میں ہوتے ایسے رسوائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس۔ عزیزان محترم، قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو معراج پر بلایا، یہ نہیں کہا کہ رسول کو بلایا۔ عزیزان محترم، ہم اس بات سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بات عبودیت کی ہے کہ ہم کیسے اپنے رب کی عبادت کریں۔ بس عزیزان محترم، اس جشن کے سلسلے کے دوسرے پہلو کی طرف بڑھتے ہوئے میں اپنی خواہر انسیہ رضوی صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا کلام پیش کریں۔ مصطفیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، ایسے محبوب داور پہ لاکھوں سلام، ایسے محبوب داور پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، فاطمہ کے پدر پہ ہزاروں درود، فاطمہ کے پدر پہ ہزاروں درود، جد شبیر و شبر پہ لاکھوں سلام، جد شبیر و شبر پہ لاکھوں سلام،
جس کی قدم رسالت کا صحرا بندھا، جس کی قدم رسالت کا صحرا بندھا، ایسے نوشاہ کے سر پہ لاکھوں سلام، ایسے نوشاہ کے سر پہ لاکھوں سلام، آکے مہکا دیں گے جس نے دونوں جہاں، آکے مہکا دیں گے جس نے دونوں جہاں، حق کے ایسے گل تر پہ لاکھوں سلام، حق کے ایسے گل تر پہ لاکھوں سلام، جو خدا پر فدا وہ حبیب خدا، جو خدا پر فدا وہ حبیب خدا، اس کے پیارے پیغمبر پہ لاکھوں سلام، اس کے پیارے پیغمبر پہ لاکھوں سلام، جس پہ سجدے کیے جس پہ خطبے پڑھے، جس پہ سجدے کیے جس پہ خطبے پڑھے، ایسے محراب و منبر پہ لاکھوں سلام، ایسے محراب و منبر پہ لاکھوں سلام، عرش پر جا کے چمکا جو معراج میں، عرش پر جا کے چمکا جو معراج میں، ایسے سورج کے بستر پہ لاکھوں سلام، ایسے سورج کے بستر پہ لاکھوں سلام، خاک سے عرش تک بن گیا راستہ، خاک سے عرش تک بن گیا راستہ، دونوں عالم کی رہبر پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کی رہبر پہ لاکھوں سلام، سر جھکائے ادب سے فرشتے جہاں، سر جھکائے ادب سے فرشتے جہاں، نقش پائے منور پہ لاکھوں سلام، نقش پائے منور پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبی پر ہزاروں درود، اہل بیت نبی پر ہزاروں درود، پنجے تن والی چادر پہ لاکھوں سلام، پنجے تن والی چادر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو قاب قوسین سدرۃ المنتہا پر بلایا اور کہا، اے محمد، میں زمین پر نیچے دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تم میرے سوا کسی کو یاد نہیں کرتے، میں محمود ہوں، تم محمد ہو، اللہ اکبر۔ بس عزیزان محترم، اس جشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گی اپنے خواہر مریم فاطمہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں مریم فاطمہ معراج رسول کی آپ تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ایک منقبت آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں۔ ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل
کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، کہ چاند سورج ستاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، کہ چاند سورج ستاروں کو دیکھا، کہ چاند سورج ستاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، لوٹ آئی مگر میری نظریں، لوٹ آئی مگر میری نظریں، کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، اے میری موت رک جا بھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اے میری موت رک جا بھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اے میری موت رک جا بھی تو، اے میری موت رک جا بھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اپنی مشق تصور میں طیبہ، اپنی مشق تصور میں طیبہ، میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، کہ حج کی دولت جسے مل نہ پائے، کہ حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو، سنگ اسود کو چوما نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، کہ خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، کہ خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، کہ خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، اور کوئی تمنا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، کہ کاش ہم بھی مدینے کو جاتے، حال دل ان کو رو کر سناتے، کہ کاش ہم بھی مدینے کو جاتے، کہ کاش ہم بھی مدینے کو جاتے، حال دل ان کو رو کر سناتے، مفلسی سے ہے مجبور جامی، مفلسی سے ہے مجبور جامی، ورنہ کس میں یہ جذبہ نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، بہترین، آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، خدا آپ کو اس کی جزا دے۔ بس اب میں گزارش کرنا چاہوں گی اپنی خواہر اریبہ فاطمہ سے کہ وہ آئیں اور اس جشن کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔ یا علی یا علی یا علی یا علی
دہائی دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن، خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا، وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا، علی علی کہنا۔ جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد قرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا خطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، علی مولا علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، بعد یسدا کا ہے دوسرا آسرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی، علی مولا علی، رمز بقائے ہاشمی یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی۔ رات ہجرت کی ہے انسان کو نیند آئی ہے، فرش اسلام پہ ایمان کو نیند آئی ہے، نہ جگاؤ اسے پڑھ کر زبور اور انجیل، بولتے قرآن کو نیند آئی ہے۔ بس عزیزان محترم، اس جشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی خواہر عصمت جہاں سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور آج کے اس مبارک دن پہ اپنی تقریر سے روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ اسریٰ کی جو آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اس میں پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ رات کہ جب اللہ نے اپنے بندے کو بلایا۔ یقیناً بیبیوں، یہ وہ تاریخ تھی کہ 27 رجب کی تاریخ اور 12 بیست کہ جب رسول اسلام کو اللہ نے بلایا براق کے ذریعے، جناب جبرائیل کے ذریعے براق کو بھیجا، اور رسول اسلام براق پہ سوار ہو کے اس بلندی پر پہنچے جس بلندی کو قاب قوسین کہتے ہیں، وہ بلندی کہ جس پر اللہ کی تمام نشانیاں ہیں۔ اس نشانیوں کو دکھانے کے لیے اس پاک پروردگار نے رسول اسلام کو جسمانی بلایا۔ یہاں پہ بے عبد ہی ہے، پروردگار کہہ رہا ہے بندے کو، یعنی عبد کو، یعنی روحانی نہیں جسمانی بلایا ہے۔ یہاں پہ اختلاف ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول معراج پہ تو گئے لیکن رسول جسمانی نہیں گئے، روحانی گئے۔ آپ خود بتا دیجئے کہ جب انسان اپنے بستر پہ ہوگا اور جسم کے سمیت ہوگا اور وہ حالت خواب میں اپنے آپ کو کہیں
जगह पर मौजूद पाएगा और जिस्म जब उसका बिस्तर पे होगा तो ये बताइए कि वो जिस्मानी हो जाएगा या रूहानी जाएगा। यहाँ पे परवरदिगार ने कहा अब्दहू, यानी अपने बंदे को बुलाया और जिस्मानी बुलाया। अक्सर आपने देखा होगा कि हम हालत ख्वाब में ख्वाब देखते हैं और हम अपनी रूह को कहीं अलग-अलग जगह देखते हैं, मौजूद होता है, लेकिन जब सुबह उठ कर देखते हैं तो हम अपने बिस्तर पर मौजूद होते हैं। मालूम ये हुआ कि हम हालत ख्वाब में थे अपने बिस्तर पे और हालत ख्वाब में कहीं और थे। अब ये रसूल इस्लाम है, बिस्तर पे आप मौजूद नहीं थे बल्कि जिस्मानी गए थे। अब्दहू, परवरदिगार कह रहा मैंने अपने बंदे को बुलाया है। यकीनन बीबी वो पाक परवरदिगार की पाको पाकीज़ा आयत हमें गवाही दे रही है। और मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा और मस्जिदुल अक्सा से लेकर के उस बुलंदी पर, जिस बुलंदी को काबा कौसैन कहते हैं, उस बुलंदी पर अल्लाह ने अपनी तमाम निशानियों को दिखाया है। और उस बुलंदी पे पहुँचने के बाद मैंने जब पढ़ा किताब में तो जनाब जिब्राइल कहते हैं रसूल इस्लाम से कि अब मैं इसके आगे ना जाऊंगा, अगर मैं इसके आगे चला गया तो मेरे पर जल जाएंगे। तो वो हद है कि जिस हद से परवरदिगार जनाब जिब्रील को भी इजाज़त नहीं दे रहा है कि इसके आगे जाए। अब उसके बाद अल्लाह ने हमारे हबीब के लिए, अल्लाह ने अपने हबीब के लिए एक बेहतरीन सवारी का इंतज़ाम किया। अभी तक बुर्राक़ के ज़रिए सवार हो के आप वहाँ तक आए थे, अब आपके लिए एक मखसूस सवारी का इंतज़ाम किया गया है। वो मखसूस सवारी क्या है? उस मखसूस सवारी का नाम है रफ़। रफ़ को जब मैंने पढ़ा तो मालूम ये हुआ कि एक नूर का तख्त था, उस तख्त पे अल्लाह के हबीब सवार हुए और उस अल्लाह के हबीब ने उस पे सवार हो के उस तमाम निशानियों को देखा जो अल्लाह ने उनके लिए कायम की थी, तमाम इंसानों के लिए बनाई थी। उस पाक परवरदिगार ने उन तमाम निशानियों को दिखाया है। यकीनन बीबियों, वो पाक परवरदिगार इस बाबरकत रात को, इस अफजल रात को हमको बता रहा है कि क्या है ये रात। इस रात में शबे मेराज हमारा रसूल उस बुलंदी पर पहुंचा है कि उस बुलंदी पर पहुंचने के बाद हमारे लिए ये रात को अफजल बना दिया गया है। फिर हमारे रसूल ने कहा कि जब मैं उस रात मेराज पर पहुंचा तो तमाम फरिश्ते, तमाम मलक सब मेरी ज़ियारत को आए, सब मेरी ज़ियारत को पहुँचे, तमाम अंबिया मेरी ज़ियारत को पहुँचे। लेकिन अभी कुछ असना हुआ था कि एक फ़रिश्ता जो बहुत ही देर में आया और फिर उसके बाद उस फ़रिश्ते के आने के बाद रसूल इस्लाम ने उससे सवाल किया कि ये बताओ कि सारे फ़रिश्ते पहले आ गए, सारे फ़रिश्ते मुझसे मेरी ज़ियारत कर ली, लिहाजा तुम इतनी देर से क्यों आए हो? उस फ़रिश्ते ने कहा, उस मलक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी इबादत में मशगूल था, मैं अपनी इबादत में मसरूफ़ था, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं अपनी इबादत को मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं आपकी ज़ियारत के लिए आता हूँ। तो रसूल इस्लाम ने क्या अहले बैत के मर्तबे को बताया है, क्या अपनी अहमियत को बताया है कि देखो तुम्हारी इबादत लाख ही ज़्यादा गुना बेहतर हो, बरतर हो, लेकिन अगर हमारी मोहब्बत को ज़रा सा भी हक़ीर समझा, लिहाजा वो तुम्हारी इबादत बेकार है, लिहाजा वो तुम्हारी इबादत बेकार है। देखो कि हम वो हैं कि जिसके दिल में हमारी मोहब्बत होती है और परवरदिगार उसकी तमाम इबादतों को कबूल कर देता है। अगर हमारे दिल में हमारी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है, वो चाहे जितनी भी इबादतें करता चला जाए, लिहाजा उसकी तमाम ज़िंदगी की इबादतें बेकार है। ये मर्तबा है अहले बैत अलैहिस्सलाम का, ये मर्तबा है रसूल इस्लाम का। अल्लाह भी बता रहा है, मोहम्मद भी बता रहे हैं कि क्या मर्तबा है। और जो हमारे रसूल ने शब मेराज में देखा कि एक फ़रिश्ता है जो मौलाए कायनात गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब की शक्ल का है। रसूल इस्लाम ने जब दरियाफ़्त किया कि यहाँ पर अली की शक्ल में एक फ़रिश्ता नज़र आ रहा है, अब फ़रिश्तों से जब दरियाफ़्त किया तो फ़रिश्तों ने कहा कि हमने अपने अल्लाह से दुआ की थी, परवरदिगारा जो ज़मीन वाले हैं वो अली की इबादत, अली की शक्ल को देखकर इबादत करते हैं, लिहाजा हम भी चाहते हैं कि हम फ़रिश्ते अली की शक्ल को देखें, अली की ज़ियारत करें। तो पाक परवरदिगार ने, मेरे रब ने हम लोगों के लिए इस फ़रिश्ते को अली की शक्ल में बना दिया है। अब जब हमारा दिल मलूल होता है, जब हमारा दिल चाहता है कि हम अली इब्न अबी तालिब की ज़ियारत करें, हम इस फ़रिश्ते को देख लेते हैं और हम अली इब्न अबी तालिब की ज़ियारत कर लेते हैं, लिहाजा हम इबादत में गुजार हो जाते हैं। यकीनन ये वो बाबरकत रात है जिसको हमारे लिए अल्लाह ने अफजल बनाया है। इस बाबरकत रात के तुफ़ैल में, इस बाबरकत रात के सदक़े में अल्लाह ने जो हमारे लिए अफजल तरीन चीज़ें बताई हैं, वो अफजल तरीन चीज़ें ये हैं कि हमें इस दिन रोज़ा रखना है, इसका बेहद सवाब है। इस दिन हमें नए लिबास पहनना है, इस दिन हमें खुशबू लगाना है, इस दिन हमें एक मोमिन से मुस्कुरा के दूसरे मोमिन को मिलना है। इन तमाम चीज़ों का हम ख्याल रखते हुए
جو شب معراج ہے، معراج کی رات ہے، جو ہمارے لیے افضل ترین رات ہے، ہم اس افضل ترین کی رات کی قدر کرتے ہیں، اور اس افضل ترین کی جو مبارکباد ہم اپنے وقت کے امام کو دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہر ایک خیر و عافیت سے رہے، کل جہان میں ہر ایک کی پریشانیاں دور ہوں پروردگارہ۔ اور یہ بابرکت رات جو ہمارے درمیان نے پروردگار نے نازل کی ہے، اس بابرکت رات کے صدقے میں، اس بابرکت دن کے صدقے میں ہم سب کو تمام خوشیاں نصیب ہوں اور ہمارے امام کے وقت میں تعجیل ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ عزیزان محترم، اس کے بعد پروردگار نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محمد، میں نے آپ کے علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور تمام اماموں کے نور کو خلق کیا، اور کوئی شخص جو زندگی بھر عبادت کرتا رہے اور اتنی عبادت کرے کہ وہ ختم ہو جائے مگر اہل البیت علیہم السلام کی ولایت کا منکر ہو تو میں اسے جہنم میں بھیج دوں گا۔ عزیزان محترم، اس اہمیت کو سمجھیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دل میں عشق اہل البیت علیہم السلام ہے، کہ ہمارے دل میں ولایت علی ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولائی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ بس عزیزان محترم، اس جشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی خواہر معصومہ نقوی صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اس جشن کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں معصومہ نقوی آپ کو شب معراج کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج کے موقع پہ ایک کلام پیش کرنے جا رہی ہوں۔ سب کی زباں پہ آج ہے کلمہ رسول کا، سب کی زباں پہ آج ہے کلمہ رسول کا، ہر سو دکھائی دیتا ہے جلوہ رسول کا، سردار انبیاء ہے جو سرکار کالا کا، سردار انبیاء ہے جو سرکار کالا کا، رتبہ ہر ایک لحاظ سے اونچا رسول کا، رتبہ ہر ایک لحاظ سے اونچا رسول کا، منزل شفاعتوں کی جب آئے کہ حشر میں، منزل شفاعتوں کی جب آئے کہ حشر میں، اس وقت کام آئے گا کنبہ رسول کا، اس وقت کام آئے گا کنبہ رسول کا،
دنیا سے کالے گور کا جھگڑا مٹا دیا، دنیا سے کالے گور کا جھگڑا مٹا دیا، راہ خدا میں دیکھے ختیجہ نے مالو زر، راہ خدا میں دیکھے ختیجہ نے مالو زر، مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، فرش زمین پہ بیٹھ کے انگلی سے چاند کو، فرش زمین پہ بیٹھ کے انگلی سے چاند کو، بچپن میں مصطفیٰ نے کھلونا بنا دیا، بچپن میں مصطفیٰ نے کھلونا بنا دیا، سب کی زبان پہ آج ہے کلمہ رسول کا۔ عزیزان محترم، میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ خدا ہم سب کو اس کی جزا دے اور ہم کو یہ توفیق عطا ہو کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر عمل کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اور آگے آپ کو کیسے پروگرامز چاہیے، ان سب کا فیڈ بیک آپ ہمیں ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بس انہی جملوں کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، ایسے محبوب داور پہ لاکھوں سلام، ایسے محبوب داور پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں